سورہ نون اما پارے سے پہلے 29واں پارہ تبارک الذی کا پارہ، تبارک الذی کے پارے میں سیکنڈ نمبر کا سورہ سورہ القلم، نون والقلم وما یسطرون۔ سورہ نون کے اندر اصحاب الحدائق کا اللہ تعالیٰ عبرتناک ایک واقعہ رکھا ہے اصحاب الحدائق کا۔ اصحاب الحدیقہ اصحاب الحدائق کہتے ہیں بغیچے والے۔ کبھی قرآن ترجمے سے پڑھ کر دیکھو، نہیں پڑھنے آیا ترجمہ کم سے کم سن کر دیکھو آڈیو، اللہ کیا پیغام رکھا ہے قرآن کے اندر۔ بغیچے والے، ایک بغیچے والا تھا، بڑا اللہ والا تھا، بڑا نیک تھا۔ اس کے بغیچے میں جب بھی فصل نکلتی تھی، فقیر، غریب، مسکین، محتاج، یتیم، بیوہ، غریب، مسافر، مانگنے والوں کی کیوں لگ جایا کرتی تھی اس کے بغیچے کے باہر، مالک دے دو، مالک دے دو، مالک دے دو۔ یہ جیسے ہی فصل نکالتا آدھی کی آدھی فصل غریبوں میں بانٹ دیتا تھا، آدھی کی آدھی فصل۔ کھجوروں کا باغ، کھجور تارو تازہ نکلتے تھے، کھجوروں کو لا کر بانٹ دیتا تھا، غریبوں میں تقسیم کر دیتا تھا۔ اس کے بغیچے پر جب بھی فصل نکلتی بے حساب فقیر جمع ہوتے، سارے لوگوں کو بھر بھر کر دے کر یہ روانہ کرتا، آدھی فصل اللہ کے راہ میں خرچ کرتا، آدھی فصل اپنے گھر کو لے کر جاتا۔ اللہ اس کے بغیچے کو ترو تازہ، آباد سے آباد، گلشن سے گلشن اللہ کر دیا تھا، خوب بڑا چڑھا دیا تھا، خوب برکتیں آتے تھے۔ کیوں؟ کھانے والے فقیر کھا کر دعائیں دیتے تھے اسے۔ جب یہ مر گیا اپنے بچوں کو بول کر مرتا ہے، میرے بچوں جو نظام میں چلا رہا ہوں، جو نظام میں کرتے آ رہا ہوں، میرے نظام کو کبھی مت بدلنا، اللہ کے غریبوں کو، اللہ کے محتاج بندوں کو ضرور اسلام کے راہ میں، اللہ کے راہ میں دیتے رہنا۔ بولا مر گیا۔ جب باپ مر گیا فصل نکلنے کے ٹائم آئی، بیٹے شارپ مائنڈ کے تھے، کنجوس تھے، ایک نمبر کے فقیر تھے، کرمینل مائنڈ کے تھے۔ بیٹوں نے مشورہ کیا، ہمارے بابا کو عقل نہیں تھی، ہمارے بابا بیوقوف تھے، خود محنت کرتے تھے، آدھی کی آدھی فصل فقیروں میں بانٹ دیتے تھے، آج ہمیں ایسا کرنے کا نہ کو، ہمیں ایسا کرنے کا نہ کو، رات کو جائیں گے، دن میں نکالے تو بھکارے آنکھوں منگلے کھڑ جاتی، کہتے جنے کت بھگیں گے ہمیں، اے نہیں دیتے چل رہے، اے نہیں دیتے چل با، کہتے جنے کت بھگیں گے۔ اسی لیے رات میں جائیں گے، پوری فصل گاڑیاں میں ڈال لے، گھراں کو آپ کو لوڑ کر لے رکھ لیں گے، 1 سال کھانے کا 2 سال کھائیں گے، 1 سال بیٹھ کو کھانے کا 2 سال کھائیں گے۔ آدھی فصل آتی تھی، آدھی بانٹتے تھے، پوری گھر کو لے کھا جائیں گے۔ نیت میں خطرہ آ گیا، اللہ کے راہ میں دینے میں فتور آ گیا، غریبوں محتاجوں کا منہ مارنے کا پلان یہ کرنے لگے۔ وہ مالک آسمان میں بیٹھ کر بندوں کو نوازنے والا، بندوں کو اپنی نعمتیں نچھاور کرنے والا، جب نیت میں تیرا فتور آ گیا، میرا مالک بھی تجھے دینے سے انکار کر دیا۔ ہوا کیا؟ جب یہ اس ارادے سے نکلے اللہ فرشتوں کو بھیجا، فرشتوں کو بھیجا، ان کا پورا بغیچہ نیچے سے فرشتے ہاتھ ڈال کے زمین سے اوپر اٹھائے اور ان کے پورے بغیچے کو الٹا کر کے زمین کے اندر اللہ دھسا دیا۔ پورا فصل کے جھاڑ اور اس کے پھل زمین میں دھسا دیے گئے، ان درختوں کے جڑ پیڑ اوپر آ گئے، پورا بغیچے کا نقشہ بدل گیا۔ ایسا لگتا تھا کہ وہ ان کا بغیچہ نہیں، کوئی کھنڈر ویران کھڈے کھدرے والی زمین۔ رات میں نکلے، دیکھے یہ کیا بھئی، یہ خالی جڑاں دکھ رہی، کھڈے دکھ رہی، یہ دکھ رہی، ہمیں رستہ پرپٹ ہو کو سے تو دوسرے رستے کا گئی کیا، اور ایک بار آئیں گے چلو۔ رات بھر 1 بار گھومے، 2 بار گھومے، 3 بار گھومے، ارے گھر کا دکان ہمارے بغیچے کا رستہ نہیں مل رہا نا، یہ کون سے کھنڈر کو آ رہی ہمیں۔ دن نکلا تو پتا چلا یہی ان کا بغیچہ ہے، یہی ان کا بغیچہ ہے۔ ارے اللہ کے راہ میں دیتے تو آدھا تو بھی کام آتا تھا نا۔ جب تم نے مکمل نہیں دینے کا ارادہ کیا، میرا پروردگار مکمل نعمتوں سے تمہیں محروم کر دیا، مکمل نعمتوں سے محروم کر دیا۔ اے اللہ کے بندو، جتنے بھی لوگ ہیں تمہارے خاندان میں بیوہ ہوں گے، یتیم ہوں گے، غریب ہوں گے، مسکین ہوں گے، تمہارے اسکول میں پڑھنے والے نادار یتیم مسکین بچے ہوں گے جن کی فیس تم معاف کرتے ہوں گے، تمہارے نوکر چاکر کام کرنے والے بیمار بھی ہوں گے، کبھی تم ان کو سیلری سے بڑھ کر بونس بھی دیتے ہوں گے۔ یاد رکھو جن جن غریبوں کو تم دیتے ہو اللہ مزید تم کو نوازتا ہے۔ اگر تم نے دینے پر روک لیا، اللہ اپنی نعمت اگر تم پر روک لے تم کہیں کے نہیں رہو گے، یاد رکھنا۔